پڑا نا کسی کو، اس کا اپنا گھر شک اس نے کیا، ٹھیک ہے، اس شک کو وہ یقین سمجھ کے تو کیا ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک ریزن بھی ہوتا ہے نا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی آپ کو کچھ بول رہا ہے نا کہ یہ آدمی کرتا ہے، تو اس کا اعتماد اس کے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جو آدمی مجھے بتا رہا ہے یہ آیا غلط نہیں بتائے گا مجھے. یہ تھوڑا سا یہ بھی چیز ہو جاتی ہے سم ٹائم کہ اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے اور جس نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، اور اس کا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ. نہیں وہ درست ہے، لیکن اسی لیے کہا ہے نا کہ تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہی بلیو مان لیں، میں آپ سے کہہ دوں کہ جی چاند جو ہے جی وہ نیچے آ گیا، آپ مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے جب تک آپ تصدیق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم سنتے ہیں نا باتیں، ٹی وی میں نیوز سنی جی، میں نے آپ کو کہا کہ جی وہ سنا جی لنڈن میں یہ ہیپن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک شک سا رہے گا یار میں نے سنی ہے نیوز اس طرح کی، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. جب تک کہ آپ خود اس کی تصدیق نہیں کر لیں گے تب تک آپ اس کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بکر بھائی آپ بتائیں، گھروں میں اگر شک پیدا ہو جائے تو گھروں کا سکون غارت ہو جاتا ہے یا اس کو کس طرح دور کرتے ہیں آپ فیملیز میں؟ فیملی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ہمارا ایک دوست تھا، ہم 15-20 سال ایک ساتھ کام کر رہے تھے. 3 دن سے وہ سویا نہیں. میں نے اس کی وجہ پوچھا تو یار بولا دوست میں آپ کو سمجھاؤں کہ 3 دن سے میں کیوں سویا، مجھے ایک شک گھس گیا ہے. میں کہ کس بارے میں؟ تو بولا میری بیوی کے بارے میں. تو میں نے بولا کچھ میں آپ کو مدد کر سکوں کہ کیا بات ہے. تو وہ نائٹ شفٹ میں کام کرتے تھے، اس کی بیوی رہتی تھی انگریز، نیکسٹ ڈور میں انگریز تھا. تو اس نے بھائی اس کو بولا کہ تو کام پہ جاتا ہے آپ، تو کوئی غیر آدمی آپ کے وہاں آتے ہیں. تو ایک جگہ اس کو شک گھس گیا. تو میں نے اس کو سمجھایا اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ کا پروف کر کے بتاؤ. تو نیکسٹ ڈور لیڈی کو اس نے بولا کہ ابھی وہ آئے تو اس کو بولنا. تو اس نے فون کیا تو فوراً پولیس لے کر اس کے گھر پر گیا. تو وہ حقیقت میں وہ پکڑا گئی کہ اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ اس کا فلیٹ تھا. تو فوراً پکڑ لیا پولیس نے. بعد میں اس کا ڈیورس ہو گیا. 2 چھوٹے بچے بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کا. یہ بالکل سچی بات ہے سمجھ بھائی. یہ تو دیکھیں نا تصدیق کی گئی نا، بالکل تصدیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ یہ شک تو نہیں رہا، سامنے آ گیا، یہ تو سامنے آ گئی یہ بات، یہ شک نہ رہا. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی چیزیں کر جاتا ہے نا کہ دوسرے کو قدرتی طور پر اس چیز کے اوپر شک ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں سچائی نہ بھی ہو. وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یار مجھے اب یہ ہے کہ وہ آپ نے جو بات بولی ہے طے تک جانا، تو اس نے مجھے تو اس کے اوپر اب جو ٹرسٹ اور جو اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب میں دوبارہ اس کے ساتھ کام نہیں کرتا. جی ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں جی، یہ تو ایک حدیث ہے کہ لیسن خبر و کل معائنتے نہیں ہے دیکھی سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح. تو یہ ہے کہ جب تک انسان خود دیکھے نہیں اسے اعتبار نہیں کرنا چاہیے کسی کے کہنے پہ. لیکن جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ گاڑی میں کا کچھ کہہ دے کہ آپ کا یہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے اٹھ کے دیکھنا ہے، وہ تو آپ کے بھلے کے لیے ہوگا. لیکن یہ کہ جو لوگ آ چکے ایک دفعہ کبھی بہت علماء اس قسم کی بات کرتے ہیں کسی اور سیکٹ کے خلاف، لیکن جب تک اس کو خود نہ دیکھیں، خود نہ پرکھیں، خود نہ سنیں تو اس پہ اعتبار نہ کرے. اس طرح منافرت پھیلاتے ہیں. اسلام یہی کہتا ہے تفرقہ نہ ڈالو. اور یہ تفرق میں آپ کی جنگ ساتھ سے یہ درخواست کروں گی. اچھا بہن میری اپنا ذرا انٹروڈکشن کروا دیں، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ کون ذرا بتا. میں لندن سے سیمی بول رہی ہوں. اور بس یہی میں چاہتی ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک ہاتھ پہ جمع ہونے کی بجائے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے کو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بچائے. اگر اس مسلمانوں میں یہ چیز نہ ہو تو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ سپر پاور جو ہوگی وہ مسلمان ہوں گے. بے شک بے شک. تو بس یہ دعا کریں اور کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایسے علماء جو ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی وہ نفرت پھیلاتے ہیں، اتنی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، صفحے بتاتے ہیں اس کتاب کا یہ صفحہ ہے، وہ صفحہ ہوتا ہی نہیں ہے. بے شک. تو بہت دکھ ہوتا ہے. ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، چاہے کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی احمدی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن سب خدا کے فضل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کو مانتے ہیں اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. تو اس لیے میں بس یہی آپ سے درخواست کروں گی. آپ کی بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ بھی چغلی میں آ جاتی ہے کہ وہ غلط قسم کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یا لوگوں کو اب جو لوگوں کہتے ہیں کہ آپ جائیں فلاں کو مار دیں تو آپ کو جنت ملے گی.
یہ چیزیں کہاں ہیں اسلام میں؟ یہ تو اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے. اچھا ایک اور چیز جاتے جاتے آپ بتاتے جائیں، مثلا جس پہ آپ کا اندھا اعتماد ہوتا ہے، ہم بہت یقین کرتے ہیں، اگر اس طرف سے کوئی ہمیں بات آئے تو کیا ہمارے دل میں وہ جو شک پیدا ہو جاتا ہے اس کی بھی تصدیق کرنی چاہیے ہمیں؟ نہیں، اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں تو پھر ہمارا یقین وہ ٹوٹ نہیں جاتا کہ جس شخصیت پر ہم بہت یقین کر رہے ہیں. دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے. بے شک بے شک. ہم نبی نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، بے شک. خدا نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں. اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے ہم اس کو دیکھیں پرکھیں، اور اگر واقعی کسی کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ایسا دوست ہے یا ایسا ساتھی ہے تو پھر اس کو یہی ہے کہ اگر وہ نہیں مطلب باز آتا کسی برائی سے تو پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. جی جی. دیکھیں نا ایک چھوٹا سا ایک لفظ شک، اب غور کریں تو کتنے اس نے گھر برباد کر کے رکھ دیے ایک شک نے. شک پتہ نہیں، ویسے یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں، ویسے مجھے تو خیر کبھی اس کا ایسا اتفاق نہیں ہوا. میں نے تو کہا دونوں طرف ہوتا ہے، دونوں طرف. لیکن یہ آپ کی بات بہت ٹھیک تھی کہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. کہیں مرد میں یہ بیماری ہے، کہیں عورت میں بیماری ہو سکتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اور غیبت بھی بن جاتی پیچھے، جب پیچھے کسی کی برائی کی جائے، کسی کے پیچھے کہا جائے تو غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. آج کل ڈی ایم ڈیجیٹل پہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ میاں برکت دے آپ کو، آپ کا بس اپنی بہن میری اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں، اور بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی طرح. یہ فریضہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کرتے ہیں. بہت دل دکھی ہوتا ہے کہ مسلمان کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا جی، السلام علیکم، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت پیاری باتیں آپ نے کی. بہت دیکھیں اب جیسے کہ انہوں نے کہا ہے بہن نے کہ جی کوئی بھی آپ کو اندھا اعتماد بھی ہو کسی پہ بھی، لیکن تصدیق جب تک نہ کر لیں، ٹھیک ہے، بات کو نہ اس وقت تک اب ہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ جی میں نے آپ کی بات سنی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پتہ نہیں کس ماحول میں وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن سننے والے میں ایک غلط فہمی سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ شاید میرے اگینسٹ بات کی جا رہی ہے. یہ اکثر ہمیں محفلوں میں دیکھا گیا ہے، اکثر 4-5 بندے بیٹھے ہوں گے، 2 بندے یا 2 عورتیں ہیں یا جو بھی ہیں، 2 بندے کسی بات پہ ہنس رہے ہیں، وہ تیسرا کنفیوز ہو جائے گا شاید میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا پتہ نہیں میرے متعلق کوئی بات کی، اس کے دل میں خام کا شک آ گیا. تو ان چیزوں پہ بھی تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو بات کرتے ہوئے. محفل کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی منہ سے ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ جو کسی کی دل شکنی کا باعث بن جائے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ایسی حرکت ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں کہ آپ کو جو بھی آپ کا ساتھی ہے، چاہے دوست ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، پہلی چیز ہوتی ہے دیکھو آپ ایسی باتیں دیکھ آپ اعتماد کرتے ہیں. آپ نے جو بات بولی ہے اس کو بھی اوپر ہے، ٹھیک ہے کہ آپ کو طے تک جانا چاہیے، لیکن طے تک جانے والے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اس طے کے جائیں وہ کہے گا اچھا یہ بات ہے، اگر اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ آدمی انکوائری کر رہا ہے حالانکہ میں دل میں میری صفائی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو پھر اس سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے نا. نہیں لیکن یہ باتیں دیکھیں وہ بات میں آپ سے بالکل کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تو اس کے اوپر ٹرسٹ ہے نا. بالکل بالکل، نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. سچ جو ہے نا چھپتا نہیں ہے. بالکل.